کہا کہ یہ میں نے کتاب لکھی کہاں تجاہ وجہ منبع شریعت، منبع شریعت کے چہرے کے سامنے، اور درر کے منبع، موتیوں کا جو منبع ہے حقیقت کے اصولوں کے، ان کے چہرے کے سامنے۔ منبع شریعت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کتاب میں نے وہاں مدینہ منورہ میں مواجہ شریف کے سامنے لکھی۔ ودجی اے ہے، اور آپ کے ساتھ جو دو لیٹی ہوئی شخصیات ہیں، جلیلین بزرگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کے سامنے میں نے یہ کتاب لکھی۔ باقی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ تجا ہے یا توجا دونوں طرح قاموس میں ہے وجاہ کا و تجاہ کا، یہ دونوں لفظ مثلث ہیں، یعنی تینوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں، وجاہ کا، وجہ کا، وجاہ کا، یہ ایسے ہی تجاہ، تجاہ، تجاہ۔ منبع شریعت، منبع کسے کہتے ہیں؟ محل نبعہا، جہاں سے شریعت پھوٹی اور ظاہر ہوئی، تو ظاہر ہونے کو یہاں نبع کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر نبع سے بمعنی ظہور منبع مشتق کیا گیا ہے۔ یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ لقیت اسدا فی الحمام، یعنی ذکر بھی منبع ہے، مراد بھی منبع ہے، تصریحہ ہے کہ ذکر مشبہ بھی کا ہے، مراد مشبہ ہے، یعنی ذکر منبع ہے، مراد مظہر ہے۔ یا تشبیہ دی ہے شریعت کو ساتھ پانی کے، اور پھر منبع جو ہے یہ ہر پانی کے لیے اس کا لازم ہے منبع ہو، منبع پہ تفضیلیہ ہے، پھر یہ استعارہ کنایہ ہوگا، یعنی ذکر مشبہ کا، مراد بھی مشبہ، انتقال جو ہے وہ مشبہ بھی کی طرف، ذکر منبع کا، مراد بھی منبع، انتقال جو ہے وہ مظہر کی طرف۔ درر، درر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شریعت کا منبع ہے، دوسرا کس کا منبع ہے؟ فوائد دنیویہ اور اخرویہ کا منبع ہے، جن کو مشابہت دی گئی ہے درر کے ساتھ، نفاست میں اور نفع میں، درر کے ساتھ ان فوائد کو جو سرکار نے دیے ہیں انہیں موتی کہا جا رہا ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے، اور عطف ہے اس کا شریعت پر، یعنی منبع شریعت و درر، یہ عطف عام کا اوپر خاص ہے، یعنی شریعت خاص ہے اور درر عام ہے، اور اس میں ایہام ہے لطیف، درر غرر جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کی طرف بھی اشارہ اس میں کیا گیا ہے۔ دجی آئے ہے، عطف ہے منبع پر، تثنیہ دجی کی دجی عین ہے، بمعنی مداجعن، ساتھ لیٹے ہوئے، اور وہ جو دوسرے کے مقابلے میں لیٹا ہو بغیر کسی فاصل کے، تو دونوں صحابہ پر دجی عین کا اطلاق اس لیے کیا گیا لقرب ہما منہ، کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ الجلیلین، جلیل کا معنی عظیم ہے، تو یہ ہے عقیدہ بعد الاذن منہ، بعد الاذن منہ، کہ اللہ تو نے آسان کیا اس کتاب کا لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لینے کے بعد جو میں نے شروع کی، تو بعد الاذن یا تو اس کا تعلق یسرتا کے ساتھ ہے، یا پھر یہ ابتدائی ہے، یعنی ابتدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یسرتا کے ساتھ یا ابتدا کے ساتھ۔ باقی کہتے ہیں کہ ان اذن للشارع حاصل منہ صلی اللہ علیہ وسلم صریحا،
کہ شارع کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن حاصل ہوا یا تو صریحاً برؤیت منام، کہ خواب میں سرکار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا الہام کے ساتھ پتہ چلا، وببرکتہ، اس اذن کی برکت سے، فاق ھذا الشرع علی غیرہ، یہ شرع باقی پر فوقیت حاصل کر گئی، جس طرح کہ متن جو ہے وہ فوقیت حاصل کر گیا، کیونکہ دیکھا مصنف نے یعنی تمرتاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار کی زیارت ہوئی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے، وَاعْتَنَقَهُ عَاجِلًا، اور جلدی ان سے معانقہ کیا، وَأَلْقَمَهُ علیہ الصلوٰۃ والسلام لسانہ الشریف، اور اپنی زبان مقدس ان کے منہ میں ڈالی، کما حکاہ فی المنح، جس طرح منح الغفار شرح تنویر الابصار کے اندر یہ ذکر کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کل من المتن والشرح من آثار برکاتہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے آثار سے ہے متن اور شرح۔ کہتے ہیں کوئی تعجب نہیں اگر ان کا ذکر شائع ہوا، چونکہ یعنی ان کو یہ نسبت حاصل ہے، وفا کا شاہ پر عطف ہے، وعما نفع ما فی الآفاق، اور ان کا جو نفع ہے وہ آفاق میں عام ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی یہ فعل ماضی ہے، مصدر اس کا قیاسی طور پر تسلیہ ہے لیکن وہ آتا نہیں، اور اسی طرح کہا ہے بہت سے لوگوں نے، اور اس کی تائید ہوتی ہے قاموس کے اس قول سے، صلی صلاۃً لا تسلیۃً، انہوں نے کہا کہ اس کا مصدر صلاۃً ہے، تسلیۃً نہیں، اور معنی اس کا دعا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا اپنا جو تسلیہ استعمال نہیں ہوتا، اس کا رد ہے اس شعر میں کہ وہاں استعمال ہے، ترکت الکیان وعزف الکیان، چھوڑ دیا میں نے کنجریوں کو اور ان کے گانے کو، وَأَدْمَنْتُ تَسْلِيَةً وَابْتِهَالًا، اور میں نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا درود پڑھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف گریہ زاری کرنے کا۔ کیان کہنا کی جمع اور لانڈی کو کہتے ہیں، وعزفہ ان کا گانے کا آپ کی آواز، اور تسلیہ ثلاث سے ہے، اور ابتہالاً یہ التسلیہ من الصلاۃ وابتہالاً من الدعاء، یعنی عاجزی کرنا دعا کے اندر۔ زوزنی نے اس کو مصادر میں ذکر کیا تسلیہ۔ کوستانی جس اصل اس کا نام جامع رموز شرح وقایا کا حاشیہ ہے، انہوں نے کہا کہ الصلاۃ جو ہے یہ تسلیہ سے ہے، اور دونوں ہی استعمال ہے، صلاۃ بھی استعمال ہے، تسلیہ بھی استعمال ہے۔ یہ اس وقت جب صلاۃ بمعنی دعا ہو، برخلاف صلاۃ بمعنی ادائے ارکان کے، کہ اس کا مصدر جو ہے وہ استعمال نہیں، جس طرح کہ جوہری نے ذکر کیا۔ جمہور کا یہ مذہب ہے کہ لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں حقیقت ہے، حقیقی معنی اس کا دعا ہے، اور نماز میں اس کا استعمال مجازی ہے، جس طرح کہ اس کی یہ تحقیق سعد الدین تفتازانی جو انہوں نے حاشیہ کشاف میں کی ہے، اور یہ پورا اس کا ذکر جو ہے وہ اشباح والنظائر جو حموی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ تحریر میں ہے کہ یہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ وضع ہے کسی کے شرف کے اظہار کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ صلاۃ بولے اس کا مطلب رحمت ہے، اور اس کے غیر بولیں تو اس کا مطلب دعا ہے، تو یہ مشترک معنوی کے قبیلے سے ہے۔ تو مشترک معنوی کو مشترک لفظی کے مقابلے میں ترجیح ہے، یا یہ کسی کا یعنی جو اعتناء ہے اظہار شرف کا، اس میں مجازن یہ استعمال ہوتا ہے۔
سن